صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفینہ عرب۔ ہمارا بات چیت کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے بڑھتے ہوئے مسائل اور ان کا حل۔ تو چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ عظیم اختر سمندری، کون سا مسلک حق پر ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ عظیم صاحب، تو اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ کون سا مسلک حق پر ہے کون سا نہیں ہے، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ بندہ حق پر نہیں ہے جو ہر مسلک کے جو ہے وہ ٹو لگا رہا ہے۔ ہمیں صرف اپنی عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے پر خود پر توجہ دینی چاہیے، دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کریم نے ہمیں ہمارے بارے میں پوچھنا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھنا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ دوسرے مسلک والے وہ جانے اور اللہ کریم جانے۔ اب دیکھا جائے تو جتنے مسلک ہے سب میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو اب آپ پھر کس کو جو ہے حق پر قرار دیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ آپ اس پر قائم رہے، اس پہ استقامت اختیار کریں اور باقیوں کی جان بخشی کر دیں۔ ریحان راجن پور، میں آج کل رشتہ داریاں، دوستیاں اور حتیٰ کہ محفلیں بھی ٹوٹ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ریحان صاحب، وجہ شاید میں پہلے بھی کسی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، مالی مشکلات ہیں اور ذہن منتشر ہیں، دین سے دوری ہے، غصہ زیادہ ہو چکا ہے، انا سار اٹھائے بیٹھی ہے، بے صبری بہت زیادہ ہے، صبر کم ہوتا جا رہا ہے، تو رشتہ داریاں جو ہے ان میں دراڑیں پڑتی جا رہی ہیں، پرانی محفلیں جو ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں۔ تو محفل جو ہے یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں زیادہ لوگ انوالو نہیں ہوتے۔ ایک محفل کو 10 یا 15 بندوں کی محفل ہے یا 20 بندے ہیں، محفل کو توڑنے کے لیے ایک بندہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ 5 بندے اس طرف ہو جائیں، 10 اس طرف ہو جائیں، ایک بندہ ہی کافی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے محفل ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس بندے میں کچھ اس کی علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے محفل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بندہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لالچی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس میں حسد بھی پایا جاتا ہے، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو منواؤں اور ہر بات میں یا ہر چیز میں مجھے ہی فتح نصیب ہو۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ مختلف طریقے سے محفل کو نقصان پہنچاتا ہے، اس میں چغل خوری بھی آ جاتی ہے، اور بہت ساری جو ہے نا اپنے وہ حربے استعمال کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ایک بندہ جو ہے پوری محفل کو لے ڈوبتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ
اگر کسی بندے کی طرف سے اس طرح کے آپ کو اشارے ملتے ہیں، علامات ملتی ہیں، تو اس سے اوائڈ کیا جائے تاکہ محفل جو ہے وہ برقرار رہے۔ عبید اللہ پشاور: مرشد کامل کس طرح مرید کو مطمئن کرتا ہے؟ کامل جو مرشد ہے، بہت سارے طریقے ہیں مطمئن کرنے کے، لیکن ایک بڑا خاص طریقہ اس کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرید مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو آگے سفر کرنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو کامل پیر ہے وہ اپنے مرید کی خواہشات یا تو ختم ہی کر دیتا ہے، سرے سے مٹا دیتا ہے، اس کا خیال ہی ختم کر دیتا ہے، یا پھر اس کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ چیز اس کو مل جاتی ہے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے مرید پیر کے ساتھ سفر کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز کی خواہش ہے، آپ کہتے ہیں میں نے گاڑی لینی ہے، اب یا تو وہ گاڑی مل جائے آپ کو، آپ پھر مطمئن ہو کے چلتے رہیں گے، یا پھر اس گاڑی کا خیال سرے سے ہی نکل جائے تو پھر بھی آپ مطمئن ہو کر چلتے رہیں۔ اگر گاڑی کا خیال بھی نہیں ذہن سے جا رہا اور مل بھی نہیں رہی تو پھر ایسا انسان جو ہے خاص طور پہ روحانیت میں جو ہے نا سفر نہیں کر سکتا۔ تو کامل پیر جو ہے وہ مرید کی خواہشات کو یا تو مٹا دیتا ہے یا پھر اللہ کریم سے دعا کر کے وہ پوری بھی کر دیتا ہے۔ جمیل حویلی: بچپن میں انسان مطمئن اور بڑا دلیر ہوتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دلیری بھی ختم ہو جاتی ہے اور سکون بھی جاتا رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن جو ہوتا ہے اس میں بچے کو کسی قسم کی ذمہ داری کا احساس عموماً نہیں ہوتا، اور چونکہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا اس لیے وہ خوش باش رہتا ہے۔ اور رہی دلیری کی بات، تو اس کی دلیری جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو اس کا یہ رد عمل ہوگا، چونکہ بچہ ہوتا ہے ابھی اس کی جو ذہنی گروتھ ہے وہ نامکمل ہوتی ہے۔ مثلا کوئی بجلی کا بورڈ ہے، بچہ بڑی آسانی سے اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے، جبکہ جو بالغ ہے میرے خیال میں وہ 100 دفعہ سوچے گا، لیکن بچے نے ہاتھ لگا دینا ہے، اس لیے کہ وہ بچہ اس کے آنے والے جو خطرہ ہے اس چیز کا اس سے آگاہ نہیں ہے، اس کو اس کا بالکل علم نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا رد عمل کیا آ سکتا ہے، اس لیے وہ دلیر ہوتا ہے۔ اور بڑے ہو کر آپ نے کہا کہ بالغ ہو کر یہ دلیری ختم ہو جاتی ہے، تو جب
بالغ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس کی سوچ جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے، اس کے ذہن جو ہے ارتقائی عمل جو ہے چلتا ہے، تو اس کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ پھر ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ خطرہ کہاں ہے، تو وہ پھر قدرتی بات ہے اس طرح کی وہ دلیری پھر نہیں رہتی۔ تو جہاں تک سکون کا تعلق ہے تو پھر سکون کیسے ہوگا؟ جب ذمہ داری کا احساس آ گیا تو پھر سکون آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ جو بچپن ہے، جوانی یا بڑھاپا، ان میں سب سے جو خوبصورت زمانہ ہے وہ ہے بچپن۔ کریم اختر آباد: شیطان کے علاوہ کوئی بندہ بھی کوئی سفر میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے یا وسوسہ ڈال سکتا ہے؟ جی بالکل کریم صاحب، بندہ بھی ایسا کر سکتا ہے، اور بندہ بھی وہ جو بظاہر نیک نظر آئے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ کو کسی بزرگ نے بتایا کہ آپ یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کریں، آپ نے کرنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے کچھ 3-4 ماہ گزر گئے، ایک دن اچانک کوئی آپ کا جاننے والا بندہ جو بظاہر نیک ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، سارا ٹھیک ہے اس کا سلسلہ، آپ اس سے بات کرتے ہیں اور باتوں باتوں میں یہ ذکر آ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے آپ سے کہ بھی آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ بتا دیتے ہیں کہ میں تو یا ہی ہو یا قیوم کا ورد کرتا ہوں۔ آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ رہنے دو، آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، ضربے لگایا کرو دل پہ، پھر آپ کے 14 طبق روشن ہوتے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہ بڑا پاورفل ذکر ہے، آپ کو جو کسی نے بتایا ہے، مجھے نہیں لگتا اس کے کوئی خاطر خاص اثرات نکلیں گے، آپ یہ کر کے دیکھو، لگ پتہ جائے گا۔ اب چونکہ وہ بندہ بظاہر نیک ہے، وہ بندہ گھر آگے سوچے گا یا تو اسے چھوڑ کے لا الہ الا اللہ پہ آ جائے گا، اگر نہیں بھی آتا، جاری بھی رہتا ہے، تو کم از کم اس کے ذہن میں پھر سمجھیں کہ ڈاؤٹ آ گیا، وہ وسوسوں میں مبتلا ہو گیا، پہلے جو اس کی کیفیت تھی، جو خشوع و خضوع تھا، اب وہ نہیں ہوگا، کرے گا ذکر لیکن مجبوری سے اور وسوسوں کے ساتھ۔ تو وہ بندہ جو بظاہر نیک بھی اپنی جگہ پر، اور ہو سکتا ہے واقعی نیک ہو، لیکن اس بندے کے لیے جس کا ذکر اس نے تبدیل کر دیا یا وسوسہ ڈال دیا اس کو، اس کے لیے وہ بندہ شیطان ہے۔ کیوں؟ اس نے اس کے جو سفر تھا اس میں آ کر رکاوٹ ڈالی، اس کا سفر روک دیا، اور یہ جو کسی کا سفر روکنا ہے، یہ ظلم کے مترادف ہے۔ یہ ہیں جی سرور پنڈی بٹیاں: شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ چاہتا تو ہو سکتا تھا۔
آ، اس سے ملتا جلتا ایک پہلے بھی سوال آیا تھا اور اس کا میں نے جواب دیا تھا، اور ویسے بھی اس سوال کا جو تعلق ہے آپ کی ذات سے براہ راست یہ سوال کا تعلق نہیں بنتا، تو ایسے سوال نہ کیا کریں جن کا تعلق آپ کی کسی الجھن سے نہ ہو۔ آپ کو جب اللہ کریم نے بتا دیا کہ یہ رستہ شیطان کا ہے، یہ رحمان کا ہے، آپ اس سے بچیں، یہ آپ کو دوزخ کی طرف لے کے جائے گا، وسوسے ڈالے گا، ہلاک کرے گا، تو اب باقی کیا رہ گیا؟ آپ حکم مانتے جائیں۔ اب یہ بریکیوں میں جانا اور راز جاننے کی کوشش کرنا، یہ بڑی نقصان دہ بات ہے۔ جو کچھ صاف صاف اللہ کریم نے بتا دی ہے کہ اس کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے نہیں کیا، تو وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا اور انسان کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اب مزید آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو یا تو پہلے پھر اس مقام پہ آئیں جہاں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے، اور اگر آپ اس مقام پہ آ جاتے ہیں کہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے کہ اس کے پس پردہ کیا تھا، تو وہاں سے پھر ایک اور سوال جنم لے گا، پھر آگے مزید جا کر ایک اور کہانی سننے کو ملے گی، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پھر آپ اس مقام پہ کھڑے ہوں، کیونکہ مقام کے بغیر جو بندہ کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑی ہی نقصان دہ چیز ہے۔ لوگ اس بات کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، لیکن میرے حساب سے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ ایک پنجابی کی جو کہتے ہیں کہ جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کیوں پوچھنا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا، اس کو ذہن میں رکھا کریں۔ وہ اللہ کریم جانے، وہ جانے کیا معاملات ہیں۔ آپ کو جو بتایا ہے آپ وہ کریں، کیونکہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ بتایا تھا آپ نے کیوں نہیں کیا۔ رازوں کے متعلق تو پوچھنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے راز کیوں نہیں جانے، وہ بات کیوں نہیں جانے، یہ نہیں پوچھنا۔ یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو جو حکم دیے گئے تھے ان کو آپ نے پورا کیا کہ نہیں کیا۔ لہٰذا ایسی باتوں سے اجتناب کیا کریں، یہ نقصان کا جو ہے نا باعث بنتی ہیں۔ عثمان جلال پور جٹا: نعرے کا جواب نہ دینے یا دل میں دینے والے پر منکر کا یا بغض کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ بات جو ہے اس میں کسی حد تک وزن ہے، حالانکہ اس سوال کا شاید کوئی آپ کو زیادہ نہ فرق پڑے، لیکن چونکہ یہ ایک کامن سی چیز ہے اور اجتماعی سا جو ہے نا یہ سوال بنتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ نعرے کا نہ جواب اگر نہ دو، جیسے کہ نعرے لگائے جاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور بعض لوگ جو ہے وہ بہت اونچی آواز میں جواب دیتے ہیں، اور بعض بڑے دھیمے انداز میں کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں شاید جو دل میں کہہ دیتے ہیں۔ اب کسی آدمی کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اس نے دل میں بھی ایسا نہیں کہا
اور دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت بلند جواب دینے والا جو ہے ان ہستیوں سے محبت بھی کرتا ہو یا ان کی پیروی بھی کرتا ہو. ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. ہو سکتا ہے جو دھیمے سے جواب دے رہا ہے یا دل میں جواب دے رہا ہے اور وہ ان سے کہیں زیادہ جو ہے اگلے درجے پر فائز ہو، جو زور لگا رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جو خاص ہستیاں ہیں ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے. ہم نے منافقین کو یہاں نہیں تلاش کرتے رہنا، وقت ضائع نہیں کرنا. وہ جانے اور اللہ کریم جانے. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے رہیں بھئی یہ کون ہے، کیسا ہے، یہ بغض رکھتا ہے، یہ منافق ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان ہستیوں کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنا وقت ضائع کریں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. ہاں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنا تعلق نہ رکھیں. یہ جزا اور سزا کا جو سلسلہ ہے یہ مہربانی کریں، یہ اللہ کریم کا کام ہے، یہ اس پر چھوڑ دیں. وہ جانے اور اس کا کام جانے. اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. بشرط زندگی پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نے کے بان.